ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بحمد اللہ تعالی ہمارے پیارے اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسا مذہب اسلام عطا فرمایا جس مذہب کے اندر اللہ تعالی نے جہاں ہمیں عبادات کا حکم دیا، جہاں اللہ تعالی نے ہمیں عقائد اسلام عطا فرمائے، جس مذہب کے اندر جہاں اللہ تعالی نے ہمیں حلال حرام کی پہچان بتائی، وہیں میرے اللہ نے ہمیں اسلام کے اندر صحیح اور غلط کی بھی پہچان کروائی۔ اللہ تعالی نے اپنی اسی سنت کو بیان کرتے ہوئے دنیا کے اندر رہنے سہنے کی معاشرت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ دنیا کی معاشرت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے معاشی حالات کا اتار چڑھاؤ، مسلمان کا غریب اور امیر ہونا، مسلمان کو اچھے اور برے حالات کا سامنا کرنا، اس کے اندر بھی کرنے والے کام اور اصول بیان فرمائے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، اس پر ہر طرح کے لوگ تبصرے کر رہے، لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالی نے سورۃ الروم آیت نمبر 20 میں فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ مسلمانوں یہ جو مہنگائی ہوتی ہے، تمہیں اچھے اور برے حالات کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانی خوشی اور غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی تمہارے حالات اچھے اور کبھی برے، یہ اتار چڑھاؤ کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد، جتنا بھی فساد ظاہر ہوتا ہے، فی البر والبحر، زمین پر اور سمندروں دریاؤں میں، بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ جیسے تم اعمال کرتے ہو ویسا تمہارے سامنے نتیجہ آ جاتا ہے۔ جیسا تم اللہ تعالی کے سامنے نیک اعمال کر کے دکھاتے ہو، ویسے ہی تمہارے معاملات حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی تم اللہ تعالی کو بھولتے ہو، اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہو، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، اللہ کی نافرمانی تو نافرمانی ہے۔ جب تم اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہو، پھر تمہیں برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو اللہ تعالی مزید اپنے بندے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو کبھی آزمائش میں ڈال کے چیک کرتے ہیں، کبھی کسی امتحان میں ڈال کر اس کو اپنے قریب کرتے ہیں، کبھی کسی معاملے میں پریشانی دکھا کر اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس کو اپنی اور یاد دلاتے ہیں۔ حالات کا اتار چڑھاؤ، اس کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے۔ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہنگائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک صحابی امام الانبیاء سید الکونین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں کہ اشیاء کی قیمتیں کبھی بڑھتی ہیں کبھی کم ہوتی ہیں،
یہ کیا عجیب معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہنگائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہمارے لیے حالات کا اچھا ہو جانا، وافر مقدار میں نعمتوں کا بآسانی مل جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہنگائی اللہ کی طرف سے ہے۔ آج کا مسلمان مہنگائی کو حکمرانوں پر ڈالنے کی کوشش میں ہے۔ سب سے بڑی کم فہمی یہ ہے کہ ہم مہنگائی کو حکمرانوں پر ڈال رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مہنگائی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، حالات کا اتار چڑھاؤ تمہارے لیے زمین کے اندر، دریاؤں اور سمندروں کے اندر، نعمتوں کا نہ ملنا، مہنگائی ہو جانا، عجیب و غریب معاشی حالات کا سامنا کرنا، ان ساری چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، جیسے تم نے اعمال کیے اسی کا نتیجہ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اسی کا مزہ ہم ان کو چکھاتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، کیونکہ سب کچھ لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ سب کچھ لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا۔ اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں بیچ کر اس کی پہچان بتائی تھی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فضول نہیں بھیجا تجھے، وانکم الینا لا ترجعون، تو اپنے آپ کو فضول سمجھتا بھی رہے لیکن لوٹ کے ایک بات اللہ کے پاس آنے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اگر کوئی دنیا سے چلا جائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف لوٹ کر چلا گیا، تو سب کچھ لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر مہنگائی ہے اللہ کو یاد کریں، اگر حالات اچھے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو اللہ اور دے دے گا، نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر نہیں کرو گے، انکار کرو گے، پھر یہ عذاب آ رہے ہیں نا۔ شکر نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینے، کئی سال چھنے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، اور ہم 3 وقت کی کھا کے ناشکری کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ہمیں چھنے آٹے کی روٹی ملی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے محبوب نے ساری زندگی چھنے آٹے کی روٹی نہیں دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کا اگر کھاتے دوسرے وقت کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہاں سے کھانا ہے کہاں سے آنا ہے۔ ہمارے گھروں میں ایک سال کا غلہ موجود ہے، اس کے باوجود شکر نہیں ہے، تو پھر ہمیں نظر آ رہا ہے نا مہنگائی ہو رہی ہے۔ جب ہمارا پیٹ بھرنا نہیں ہے، انسان وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جلد باز ہے نا۔ اللہ فرما رہے انسان جلد باز ہے۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، یہ آئے جلد بازی سے ہے، یہ جلد بازی کرتا ہے۔ 1 سال کا مال آ گیا ہے 2 سال کا ہو جائے، 2 سال کا آ گیا 5 سال کا ہو جائے، 5 کا آ گیا 10 کا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں حدیث مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس ایک وادی پوری سونے کی بھری ہوئی آ جائے تو وہ کہے گا کاش 2 ہوتی، 2 آ جائیں گے کہے گا کاش اور ہوتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کا پیٹ مٹی کے علاوہ بھرنے والا نہیں ہے۔ جب مٹی میں جائے گا تب انسان کا پیٹ بھرنا ہے، اس سے پہلے قریب انسان کی لالچ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے لالچ کو ختم کر کے ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ مہنگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالی فرما رہے ہیں بما کسبت ایدی الناس،
تمہارے اپنے اعمال برے ہونے کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں. ظاہر الفساد, جو فساد تمہیں ظاہر ہوتا نظر آ رہا ہے. فی البر والبحر, زمین میں اور سمندروں میں. یہ کن کے اعمال کا نتیجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے حکمرانوں کے دلوں میں قوم کے لیے سخت اور برے فیصلے ڈال دیتا ہے. کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کیوں کی؟ اگر لوگ حکمرانوں کی فرما برداری کرتے ہیں, اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, اگر قوم اللہ کی تابعداری فرما برداری اتباع کرے گی, اللہ حکمرانوں کے دلوں میں قوم کے لیے اچھے اچھے انصاف والے فیصلے ڈال دیتے ہیں, جس سے حکمران اپنی قوم پر رحم اور کرم کرتے ہیں, اس سے حالات اچھے ہوتے ہیں. یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے, ہمارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. ابھی میں ذرا وہ وجوہات عرض کر دیتا ہوں جن وجوہات کی بنا پر اتنے حالات تنگ ہو رہے ہیں, مہنگائی عروج پکڑ رہی ہے اور حالات زوال پکڑ رہے ہیں. فحاشی ہمارے ملک میں, شہر میں, دنیا میں اس وقت کتنی عام ہو چکی ہے, آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے اس فحاشی کے ذریعے اللہ کو کتنا ناراض کیا ہوا ہے. پھر یہ حالات تو آئیں گے نا. جس اللہ نے سب کچھ دینا ہے, واللہ خیر الرازقین, سب سے بہترین اللہ خود رزق دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم سب سے بہترین رزق دینے والا اللہ خود ہے. نحن نرزقک, اللہ فرما رہے ہم رزق دیتے ہیں. رزق تو انسان کو تلاش کرتا ہے. ایک بندہ ملازم مالک کی فرما برداری نہ کرے, وہ مالک اس کو اچھا خرچہ دے گا یا تنگ کرے گا؟ جب ملازم تنگ کرے گا, فرما برداری نہیں کرے گا, اس کا کام صحیح نہیں کرے گا, تو وہ دنیا کا ایک ادنا سے بھی چھوٹا سا مالک اس پر رحم و کرم نہیں کرے گا. وہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. اس کی نافرمانی پھر کتنا بڑا جرم ہے. اگر وہ خالق کائنات شرط لگا دے, نماز پڑھو گے تو آنکھیں دیکھیں گی ورنہ بینائی ختم. اگر وہ خالق کائنات شرط لگا دے, جھوٹ بولا تو زبان گونگی ہو جائے گی, کیا کر سکتا ہے انسان؟ اگر بری چیز سنی کان بہرے ہو جائیں گے. اگر وہ خالق کائنات شرط لگا دے, اگر تو نے اپنے اعضاء کے ساتھ فحاشی کی, فحاشی والے کام کیے, میں تجھے مفلوج کر دوں گا, انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہ ہے لئن شکرتم. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حالات کا آنا جانا, یہ اتار چڑھاؤ اللہ کی طرف سے ہے. اچھے حالات اللہ کی رضامندی کی نشانی ہے, برے حالات اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. بے حیائی کتنی عام ہو چکی ہے. آپ کبھی موازنہ کریں, دنیا کو, اپنے ملک کو دیکھنا تو دور کی بات ہے, آپ اپنے محلے, اپنے شہر پہ نظر دوڑائیں, کوئی گلی بازار آپ کو عورت سے خالی نہیں نظر آئے گا. ہر جگہ پر کوئی عورت جا رہی ہے, کوئی آ رہی ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ اس کی چار دیواری ہے. اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, عورتیں اپنے گھروں میں قرار پکڑیں, اپنے گھروں میں سکون سے رہے. یہ بے حیائی عام ہے. اتنی بے حیائی جب عام ہوگی تو پھر حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ خالق کائنات کو, رازق کائنات کو ناراض کیا ہوا ہے, رزق کہاں سے آئے؟ ظلم عام ہو چکا ہے. جس کے ہاتھ میں اختیارات آتے ہیں وہ انسان تو دور کی بات, انسانیت کو کچل کے رکھ دیتا ہے. حرام کاری اتنی عام ہو چکی ہے. یہ موبائل نے آ کر ہماری نوجوان نسل کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اتنی حرام کاری, بات بات پر جھوٹ
बात बात पर बुरा सोचना और बुरा बोलना, हराम खाने को गुनाह नहीं समझा जा रहा, तो फिर क्या जब राजी के कायनात को हम नाराज करेंगे वो हमें रिज़्क देगा? नहीं हो सकता। सूद की लानत को अपने लिए बहुत बड़ा मुनाफा समझा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट सूद के नाम पर, अर्निंग का नाम देकर हराम माल खुद भी खाया जा रहा है, अपनी नस्लों को भी दिया जा रहा है। धोखा, झूठ, चालबाजी, तानाबाजी हमारे घरों में क्या कोने कोने में, एक एक घर के फर्द पे, एक एक उज़्व के अंदर ये गुनाह आम हो चुके हैं। भाई बहन के खिलाफ, बहन मां के खिलाफ, मां बहू के खिलाफ, सारे एक दूसरे के बारे में किसी न किसी चाल के चक्कर में लगे हुए हैं। ये है वला तजस्ससू। ये सारा क्या है? ये धोखा ही है, ये सारा धोखा है। जब हम ये गुनाह करके राजी के कायनात को नाराज करेंगे तो रिज़्क आएगा? नहीं हो सकता। अब ये हालात पैदा हुए तो बहुत बड़े अपने आप में दानिश्वर बनने वाले जदीद किस्म के लोग नकली मशवरे देकर आम इंसान को परेशान कर रहे। जी जखीरा अंदोजी करो, अपने लिए माल जमा कर लो, बड़ा प्रॉफिट आएगा, महंगाई हो रही है। नाउजुबिल्लाह, कमीनेपन की और जाती लालच की दावत दी जा रही, अल्लाह ताला को नाराज करने की दावत दी जा रही है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जखीरा अंदोजी करने वाला शख्स बहुत बड़ा गुनाहगार शख्स है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सही बुखारी में मौजूद है। दूसरा, हमारे हालात का खराब होना, महंगाई का बढ़ना, इसकी वजह क्या है? इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। फजूल खर्ची आम होगी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु बाजार में जा रहे, देखा अमीरुल मोमिनीन, पूछा जाबिर ये चीज ये कैसे खरीद ली? ए उमर पसंद आ गई, मैंने खरीद ली। फौरन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने वो सूरतुल अहकाफ की आयत पढ़ी, अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तस्तकबिरून। तुम दुनिया की नेमतों से फायदा उठाकर इधर ही सब कुछ खर्च करके जाने लगे हो, जन्नत की नेमतों का इंतजार नहीं है? उस दिन क्या लेकर जा रहे हो? यह है जरूरत नहीं, पसंद आई है बात खरीद लो। यह फजूल खर्ची में शामिल है। फजूल खर्ची की वजह से भी मुआशरे पर बुरे असरात पड़ते हैं, जिससे मईशत कमजोर होती है, माशी हालात कमजोर होते हैं और उसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। हम खुद महंगाइयां बढ़ा रहे हैं भाई। नौकरी और मुलाजमत का रुझान कितने? नौकरी और मुलाजमत के रुझान से भी माशी हालात कमजोर होते हैं, बढ़ते नहीं है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, सही बुखारी में हदीस मुबारक है कि सबसे बेहतरीन आमदन, सबसे बेहतरीन जरिए आमदन, सबसे बेहतरीन कमाई इंसान की अपने हाथ की कमाई है, मुलाजमत की कमाई नहीं है, अपने हाथ की कमाई। अब इस महंगाई का इलाज क्या है, ये आखिर में आपको अर्ज कर देता हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में यही कैफियत थी, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। ऐ अल्लाह, मैं इस्तिग़फ़ार तलब करता हूं, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं, मैं माफी चाहता हूं। क्या फरमाया? अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमत की बारिशें, मौसलाधार तेज बारिशें अल्लाह नाज़िल फरमाएगा। इतनी बारिशें होगी, व युमदिदकुम बिअमवाल, तुम्हारे माल में बरकत होगी, व बनीन, तुम्हारी औलाद के अंदर बरकत होगी, व यजअल लकुम अनहारा, अल्लाह तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी नहरें, बड़ी बड़ी नेमतें दुनिया के अंदर पैदा कर देगा। अल्लाह से माफी मांगो, इस्तिग़फ़ार करो। ये हमारी आज के दौर की महंगाई का इलाज है। सबसे ज्यादा अल्लाह को राजी करने की जरूरत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक
महंगाई अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला हम सब को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए।